أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ خاکسار نے ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب کا ایک سوال تھا کہ عبدالغفار جمبا کا دعویٰ ہے کہ وہ مجدد ماؤد صدی ہجری 15 ہیں، تو اگر وہ مجدد ہیں تو ان کے تجدیدی کام کیا ہیں؟ انہوں نے گزشتہ سال اگست میں 2019 میں یہ سوال خاکسار کی تجدیدی کاموں کے متعلق میرے ایک پیروکار سے کیا تھا۔ تو خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ کے اس سوال کے جواب میں اپنے تجدیدی کاموں کا ذکر کرتا چلا آ رہا ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں خاکسار نے 16ویں اپنی تجدیدی جو کام ہے اس کا ذکر کیا تھا۔ تو چونکہ کل رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اب رمضان المبارک میں خاکسار رمضان المبارک کی مناسبت سے اپنے خطبات جماعت میں لوگوں کو بہت ساری باتیں جو ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، ان کے حوالے سے میں اپنے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں اور باقی دیگر سامعین کو بتایا کروں گا، اور ڈاکٹر یحییٰ کے سوال کے جواب میں انشاءاللہ تعالیٰ اور ماہ رمضان کے بعد انشاءاللہ بقیہ جو خاکسار کے تجدیدی کام ہیں انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کا ذکر کروں گا۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 184 اور 186 تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر
فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ سورۃ البقرہ کی 3 آیات ہیں جن کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے، یعنی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 184، 185 اور 186۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومنوں کو مخاطب کر کے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بنو۔ یہ چند گنتی کے دن ہیں، پس تم میں سے جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی پوری کر لے، اور جو اس کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کا کھانا فدیہ میں دیں۔ پس جو کوئی خوش دلی سے نیک کام کرتا ہے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور تمہارا روزے رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا، اور اس میں ہدایت کے لیے کھلے کھلے نشانات اور حق اور باطل میں فرق کرنے والے امور ہیں۔ پس تم میں سے جو اس مہینہ کو پائے وہ اس کے روزے رکھے، اور جو مریض ہو یا سفر پر تو وہ اور دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، تاکہ تم گنتی کو پورا کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور تاکہ تم شکر کرو۔ سامعین کرام، ماہ رمضان نیکیوں اور روحانیت کا موسم بہار ہے۔ اس ماہ مبارک میں قبولیت دعا کے نظارے اپنے جوبن پر ہوتے ہیں، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں ملتی ہیں۔ اس ماہ میں انسانوں کے گناہ خشک پتوں کی طرح جھڑتے ہیں اور وہ ایک نئی روحانی زندگی پاتے ہیں۔ سامعین کرام، اسی ماہ مبارک میں قرآن کریم کا نزول ہوا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ
جس میں قرآن انسانوں کے لیے ایک عظیم ہدایت کے طور پر اتارا گیا اور ایسے کھلے کھلے نشانات اپنے اندر رکھتا ہے جو ہدایت پیدا کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی اسی آیت کے سلسلہ میں امام مہدی محمدی خلافت اعلی منہج نبوت کے سلسلہ کے 13ویں خلیفہ اور مجدد صدی ہجری 4 حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی کتاب براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 225 حاشیہ نمبر 11 پر فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ہدن للناس وبینات من الہدی والفرقان، یعنی قرآن میں 3 صفتیں ہیں۔ اول یہ کہ جو علوم دین لوگوں کو معلوم نہیں رہے تھے ان کی طرف ہدایت فرماتا ہے۔ دوسرے جن علوم میں پہلے کچھ اجمال چلا آتا تھا ان کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ تیسرے جن امور میں اختلاف اور تنازع پیدا ہو گیا تھا ان میں قول فیصل بیان کر کے حق اور باطل میں فرق ظاہر کرتا ہے۔ قرآن حکیم اور فرقان حمید جس میں حق و باطل کی روشن نشانیاں ہیں۔ رمضان المبارک کی شب قدر کو جو 1000 مہینوں سے افضل و اعلیٰ ہے، حضور محسن انسانیت فخر دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ اس وقت ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کی مشہور و معروف غار حرا میں مصروف عبادت تھے۔ فرستادہ ایزدی حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو ایک چمٹ جانے والے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ اور تیرا رب سب سے زیادہ معزز ہے جس نے قلم کے ذریعے سکھایا انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ 5 آیتیں بالاتفاق سب سے پہلی وحی ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ اس صورت کی باقی آیات بعد میں نازل ہوئی تھیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے بخاری میں ہے کہ جب فرشتہ نے کہا کہ اقرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تب اس نے آپ کو خوب زور سے دبایا اور 3 دفعہ اسی طرح ہوا۔ تب فرشتے نے یہ 5 آیتیں پڑھی اور آپ ان کے ساتھ گھر واپس ہوئے، اور وحی کا رعب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر طاری تھا کہ آپ کے کندھے اور گردن کا گوشت پھڑک رہا تھا۔ حضور اکرم شہن شاہ کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم اس ناموس اکبر کا معجزہ جاں فضا لے کر غار حرا سے نمودار ہوئے، اور اس طرح فیضان الہی کا نور اسی غار کے دہانت سے طلوع ہوا۔ مولانا الطاف حسن حالی اسی ضمن میں فرماتے ہیں اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ مس خاک کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا۔ رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ اے میرے مسلمان احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، رمضان المبارک وہ اعلیٰ و عرفہ فیوز و برکات اور انوار و تجلیات کا مہینہ ہے جس میں قرآن کریم اور دیگر آسمانی کتب کا اسی مبارک ماہ میں نزول ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی ماہ کی 3 تاریخ کو صحیفے عطا کیے گئے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اسی مہینے کی 12 تاریخ کو زبور عطا کی گئی۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اسی مبارک مہینہ کی 6 تاریخ کو توریت نازل ہوئی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی ماہ مقدس کی 13 تاریخ کو انجیل بخشی گئی۔ ہدایت کے صحیفے سب کے سب اس ماہ میں اترے، ہدایت کے صحیفے سب کے سب اس ماہ میں اترے، اسی ماہ مبارک میں کلاموں کا امام آیا۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہمیں قربانیوں کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے اور اعلیٰ مقاصد کی خاطر مصائب و شدائد برداشت کرنے کی تربیت دیتا ہے۔ پس چاہیے کہ ہر وہ شخص جس کی زندگی میں یہ مہینہ آئے وہ اس کے روزے رکھنے، بکثرت تلاوت قرآن کریم کرنے، والدین کی خدمت کرنے اور صدقہ و خیرات کے ذریعے اپنے دنوں اور راتوں کو زندہ کر لے۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ اسی مبارک مہینہ میں ایک ایسی رات بھی آتی ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور جو قرآن کریم کی روح سے 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ القدر کی آیات 2 تا 6 میں فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ یقیناً ہم نے اس قدر کی رات میں اتارا ہے، اور تجھے کیا سمجھائے کہ قدر کی رات کیا ہے؟ قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، بکثرت نازل ہوتی ہیں اس میں فرشتے اور روح القدس اپنے رب کے حکم سے ہر معاملہ میں۔ سلام ہے، یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرو۔ رمضان کے آخری عشرہ میں مومنین جنہیں اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہ مسجدوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور دن رات تسبیح و تمہید، درود و سلام اور دعاؤں میں بسر کرتے ہیں، ایک رنگ میں دنیا سے لا تعلقی اختیار کرتے ہیں، اور اختتام میں اعتکاف پر اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور برکتوں کو سمیٹ کر اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ آغاز اسلام کے چند اہم ترین واقعات بھی اسی ماہ مقدس میں رونما ہوئے۔ غزوہ بدر اور فتح مکہ انہی اہم واقعات میں سے 2 اہم واقعات ہیں جو عظمت اسلام اور رفعت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے نظیر مظاہر ہیں، اور جن کے ذریعے مجاہدین ملت نے کفر و باطل کے غرور و تکبر اور طاقت و قوت کو ہمیشہ کے لیے پیوند خاک کر دیا تھا۔ لیلۃ القدر کی فضیلت اور عظمت کے بارے میں جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور اللہ کے اجر کی خاطر عبادت کے لیے کھڑا رہا، اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف ہو گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شعبان کے آخری دن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں یہ بشارت دی کہ کل سے تم پر ایک عظیم مہینہ طلوع ہو رہا ہے۔ اس مہینہ میں ایک ایسی رات آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے روزے فرض قرار دیے ہیں۔ اس ماہ کی راتوں میں تہجد کے لیے اٹھنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اس ماہ کے دوران جو شخص بھی کوئی نفلی کام کرتا ہے اسے اتنا ثواب ملتا ہے جتنا کہ دیگر مہینوں میں فرض ادا کرنے سے ملتا ہے، اور فرض کا ثواب تو اس ماہ میں 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ پھر یہ باہمی ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں مومن کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جو شخص اس مہینہ میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کراتا ہے اسے گناہوں سے مغفرت حاصل ہوتی ہے،
اور اس کی گردن آگ سے آزاد کی جاتی ہے، اور روزہ دار کے ثواب میں کسی قسم کی کمی کیے بغیر روزہ افطار کرانے والے کو بھی ویسا ہی ثواب ملتا ہے۔ مشکات المصابیح کتاب الصوم۔ رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات اور غرباء پر اپنے اموال خرچ کرنے کی بھی یہ تاکید آئی ہے۔ حدیثوں میں درج ہے کہ رمضان میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تیز آندھی کی طرح صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد السلام فرماتے ہیں، یہ ملفوظات جلد 1 صفحہ 209 پر آپ علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ رمض سورج کی تپش کو کہتے ہیں۔ رمضان میں چونکہ انسان عقل و شرب اور تمام جسمانی لذتوں پر صبر کرتا ہے، دوسرے اللہ تعالیٰ کے احکام کے لیے ایک حرارت اور جوش پیدا کرتا ہے۔ روحانی اور جسمانی حرارت اور تپش مل کر رمضان ہوا۔ اہل لغت جو کہتے ہیں کہ گرمی کے مہینہ میں آیا اس لیے رمضان کہلایا، میرے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اب کے لیے یہ خصوصیت نہیں ہو سکتی۔ روحانی رمض سے مراد روحانی ذوق و شوق اور حرارت دینی ہوتی ہے۔ رمض اس حرارت کو بھی کہتے ہیں جس سے پتھر وغیرہ گرم ہو جاتے ہیں۔ سامعین کرام، اب میں روزہ کے مسائل کے سلسلہ میں چند امور کی طرف آپ سب کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ واضح رہے کہ روزہ اسلامی عبادات کا ایک اہم رکن ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں تزکیہ نفس، اس کی اصلاح اور قوت برداشت کی تربیت مد نظر ہوتی ہے۔ حضرت امام مہدی محمدی خلافت علی منہاج نبوت کے سلسلہ کے 13ویں خلیفہ اور مجدد صدی ہجری 4 حضرت مرزا غلام احمد صاحب فرماتے ہیں، جس دین میں مجاہدات نہ ہوں وہ دین ہمارے نزدیک کچھ نہیں۔ فتاوی مسیح موعود صفحہ 137۔ صوم کے لغوی معنی رکنے اور کوئی کام نہ کرنے کے ہیں۔ صوم کا مطلب ہے کہ روزہ۔ شرعی اصطلاح میں طلوع فجر یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور جماعت سے رہنے کا نام صوم یا روزہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہیں صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے، اس کے بعد صبح سے رات تک روزوں کی تکمیل کرو۔ خدا کی خاطر اس کی رضا کے حصول کے لیے کھانے پینے اور جنسی خواہش سے رکنے کا حکم ہر قسم کی برائیوں سے بچنے کے لیے بطور علامت کے ہے۔ روزہ نمبر 1، روزہ کی غرض و غایت کے حوالے سے سامعین کرام عرض ہے کہ روزہ اصلاح نفس کا ذریعہ ہے، کیونکہ جہاں انسان خدا کی خاطر لذات کو ترک کر دیتا ہے وہاں اسے اپنے نفس کو زیادہ سے زیادہ نیکی پر قائم کرنے اور ہر قسم کی حرام اور نجس چیزوں سے پرہیز کرنے کا سبق ملتا ہے۔ ہر قسم کی برائیوں سے، گپ بازی سے اور فضول اور لغو کاموں سے بچنے کا موقع میسر آتا ہے۔ سارا دن ذکر الہی میں گزر جاتا ہے۔ واضح رہے کہ صرف بھوکا پیاسا رہنا اور اپنی بد عادات کو ترک نہ کرنا روزہ کے مقصد کو پورا نہیں کرتا۔ امام مہدی محمدی خلافت علی منہاج نبوت کے سلسلہ کے 13ویں خلیفہ اور مجدد صدی ہجری 4 حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، یعنی جو شخص جھوٹ اور اس پر عمل کو ترک نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کے کھانا پینا چھوڑ دینے سے کوئی ضرورت نہیں۔ دوسری بات یہ کہ روزہ کس پر فرض ہے، اس حوالہ سے گزارش ہے کہ ماہ رمضان کے روزے رکھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر عاقل بالغ تندرست مومن مرد عورت پر فرض کیا گیا ہے۔ رمضان کا روزہ بلا عذر یا معمولی باتوں کو عذر بنا کر ترک کرنا درست نہیں۔ ایک دن کا روزہ بھی عمدن بلا کسی شرعی عذر کے ترک کرنا بہت بڑا گناہ ہے، جس کی تلافی تمام عمر کا روزہ رکھ کر بھی نہیں ہو سکتی۔ ایسے لوگ جو جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتے
اس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، من افطرا یومن من شہر رمضان من غیر رخصت ولا مرض فلا یکزیہ ولو صام الدہر کلہ ولا صام الدہر۔ مسند دارمی سے یہ عاصم کے الفاظ ہیں۔ ترجمہ اس طرح ہے کہ جو شخص بلا عذر رمضان کا ایک روزہ ترک کرتا ہے، وہ شخص اگر بعد میں تمام عمر اس روزہ کے بدلے میں روزے رکھے تو بھی بدلہ نہیں چکا سکے گا۔ جو شخص مسافر ہو یا بیمار ہو، اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں روزے پورے کرے۔ جو دائم المریض یا بہت بوڑھا اور ضعیف ہو گیا ہو، اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ ایسے معذور لوگ ہر روز ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں۔ یہی حکم حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين۔ پس تم میں سے جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی پوری کر لے، اور جو اس کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کا کھانا فدیہ میں دیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ سفر میں روزہ کی 4 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر، اول یہ کہ اگر سفر جاری ہو، یعنی پیدل یا سواری پر، اور چلا جا رہا ہو تو روزہ نہ رکھے، کیونکہ اس صورت میں روزہ چھوڑنا ضروری ہے۔ ثانیاً یہ کہ اگر سفر کے دوران کسی جگہ رات کو ٹھہرنا ہے اور سہولت میسر ہے تو روزہ رکھا جا سکتا ہے، یعنی روزہ رکھنے اور نہ رکھنے دونوں کی اجازت ہے، جبکہ دن بھر وہاں قیام ہے۔ ثالثاً یہ کہ سحری کھانے کے بعد سفر شروع ہو اور افطاری سے پہلے سفر ختم ہو جائے، یعنی گھر واپس آ جانے کا ظن غالب ہو تو روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ رابعاً یہ کہ اگر کسی جگہ 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنا ہے تو وہاں سحری کا انتظام کیا جائے اور روزہ رکھا جائے۔ اسی طرح روزہ کب رکھا جائے گا کے سلسلے میں گزارش ہے کہ رمضان کی ابتدا چاند دیکھنے سے ہوتی ہے۔ اگر مطلع صاف نہ ہو تو شعبان کے 30 دن پورے کریں اور پھر روزے شروع کریں۔ چاند دیکھے جانے کے بارے میں اگر یقینی اطلاع دوسری جگہ سے مل جائے تو اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح چاند دیکھ کر ہی رمضان کا اختتام ہوتا ہے، اور اگر مطلع ابر آلود ہو تو رمضان کے 30 دن پورے کرے، سوائے اس کے کہ کسی جگہ سے چاند دیکھے جانے کی یقینی اطلاع موصول ہو جائے۔ اسی طرح سامعین کرام، نواقض روزہ کے حوالہ سے گزارش ہے کہ اول یہ کہ عمدن کھانے پینے اور جماع یعنی جنسی تعلق قائم کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انیمیا کروانے، ٹیکہ کروانے اور جان بوجھ کر قے کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر کسی روزے دار کو بے اختیار قے آ جائے تو اس پر روزہ کی قضا نہیں، لیکن جو روزہ دار جان بوجھ کر قے کرے وہ روزہ کی قضا کرے۔ ثانیاً یہ کہ رمضان کا روزہ عمدن توڑنے والے کے لیے اس روزہ کی قضا کے علاوہ بطور کفارہ 60 روزے متواتر رکھنا بھی واجب ہے، اور اگر روزہ رکھنے کی استطاعت نہ ہو تو اپنی حیثیت کے مطابق 60 غریبوں کو کھانا کھلانا، اکٹھے بیٹھ کر یا متفرق طور پر، یا ایک غریب کو ہی 60 دن کے کھانے کا راشن دے دینا یا اس کی قیمت ادا کرنا کافی ہے۔ اگر کھانا کھلانے کی بھی استطاعت نہ ہو تو اسے اللہ تعالیٰ کے رحم اور اس کے فضل پر بھروسہ کرنا چاہیے اور توبہ و استغفار کرنی چاہیے۔ اسی طرح سامعین کرام، وہ امور جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سلسلے میں عرض ہے کہ نمبر 1، اگر کوئی بھول کر کچھ کھا پی لے تو اس کا روزہ باقی رہے گا اور کسی قسم کا نقص اس کے روزے میں واقع نہیں ہوگا۔ نمبر 2، اگر بے اختیار حلق میں یا پیٹ میں دھواں، گرد و غبار، مکھی اور کلی کرتے وقت چند قطرے پانی چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 3، اسی طرح کان میں پانی جانے یا دوا ڈالنے، بلغم نکلنے، بلا اختیار قے آنے، چیچے کا ٹیکہ لگوانے،
مسواک یا برش کرنے، خوشبو سونگھنے، ناک میں دوا چڑھانے، سر یا داڑھی میں تیل لگانے، بیوی یا بچے کا بوسہ لینے یا سحری کے وقت غسل جنابت نہ کر سکنے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سامعین کرام، رمضان المبارک دعاؤں کی قبولیت کے لحاظ سے بھی ایک خاص مہینہ ہے۔ ہر مومن کو چاہیے کہ وہ اس میں ذکر الہی اور دعاؤں کی طرف خصوصی توجہ دے کر قبولیت دعا کے نظارے دیکھے۔ رمضان المبارک کو اللہ کے مہینے سے تعبیر کیا گیا ہے جو بہترین دن، بہترین راتیں اور بہترین ساعتوں کا حامل ہے، اور یہ اپنے پہلو میں بے پایاں رحمتوں، بے اندازہ برکتوں اور بے پناہ بخششوں کے خزانے رکھتا ہے۔ لہذا ملت اسلامیہ کے ہر فرد پر لازم ہے کہ وہ اس ماہ مکرم سے بھرپور فیض حاصل کرے اور اسے نہایت ادب و احترام، عقیدت و محبت اور رغبت و التفات سے گزارے، دن کو روزہ رکھے اور شب کو مقدور بھر خالق کائنات کی عبادت و بندگی، تسبیح و تمہید، حمد و ثنا اور اس کے لامحدود احسانات اور بے شمار نعمتوں کا شکر سپاس ادا کرے اور قرآن کریم کی تلاوت کا فریضہ بجا لاتا رہے۔ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم کی آگ سے نجات ہے۔ رمضان المبارک کی آمد پر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ روزہ انسان کو خواہشات نفسانی اور عادات محکومی سے آزاد کراتا ہے اور اس کے نفس کو اتنا سر بلند کرتا ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبودیت کے آگے سر نہیں جھکاتا۔ روزہ انسان کو صاحب ایمان، صاحب اعقان اور صاحب یقین بناتا ہے۔ روزہ نادیدہ خدا کو دیکھا ہوا خدا منوا لیتا ہے اور اسے نیک، پارسا، پرہیزگار اور ہدایت یافتہ بناتا ہے۔ خالق کائنات کو کسی شخص کے بھوکا اور پیاسا رہنے سے کوئی غرض نہیں، وہ تو اپنے بندوں میں تقوی، پارسائی، اعمال صالحہ دیکھنا چاہتا ہے، جس کے حصول کے لیے اس نے رمضان کے روزے فرض قرار دیے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو سکے۔ سامعین کرام، تقوی سے مراد اپنی نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھنا اور جذبات کی تلاطم خیزیوں سے خود کو بچانا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا بدل کوئی دوسری بات نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ تو میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا بن جاتا ہوں، یعنی روزوں کے ذریعے وسائل الہی حاصل ہوتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ میرا بندہ میرے لیے روزے میں اپنی جائز خواہشات اور اپنے کھانے پینے کو بھی ترک کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ روزہ گناہوں کے لیے ڈھال ہے اور روزہ دار کے لیے دو خوشیاں مقدر ہیں۔ ایک وہ خوشی جو اسے اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ خدا کے فضل سے روزہ مکمل کر لیتا ہے، یہ خوشی اسی دنیا میں ملتی ہے، اور ایک وہ خوشی ہے جو آخرت میں ملے گی جب وہ اپنے رب سے اس حالت میں ملے گا کہ وہ اس سے راضی ہوگا۔ نیز آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو خدا کو مشک کی بو سے بھی پیاری ہوتی ہے۔ روزہ سے سامعین کرام دل کا زنگ اتر جاتا ہے، روح کو تقویت حاصل ہوتی ہے، ایمان استوار ہوتا ہے اور یقین میں پختگی پیدا ہوتی ہے۔ روزہ خالق و مخلوق کے درمیان ایک مخفی عمل ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا۔ روزہ انسان کو اپنے خالق کے قریب تر کر دیتا ہے اور اس کا اپنے مالک کے ساتھ گہرا ربط پیدا ہو جاتا ہے جو انسانیت کا جوہر ہے۔ روزہ جیسا تقویٰ سیکھنے کا ایک ذریعہ ہے، ایسے ہی قرب الہی حاصل کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا ذکر فرماتے ہوئے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہے کہ
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب یہ سورت البقرہ کی آیت نمبر 187 ہے، اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے اور برگزیدہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو انہیں بتا کہ میں یقیناً قریب ہوں۔ جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، بس چاہیے کہ وہ بھی میرے حکم پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ سامعین کرام، یہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ اے میرے برگزیدہ بندے، جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق پوچھیں تو ان سے کہہ دے کہ میں قریب ہوں۔ جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ سامعین کرام، غور کریں کہ وہ قریب وجود کیا ہو سکتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ ہے، وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا اللہ تعالیٰ ہے، وہی مالک کائنات ہے، وہی خالق کائنات ہے، اور اس سے بڑھ کر قریب ہمارے کوئی نہیں ہو سکتا، یعنی کہ اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق وہ وجود ہے۔ اسی طرح دعا کے سلسلہ میں امام مہدی اور محمدی خلافت اعلی منہاج نبوت کے سلسلہ کے 13ویں خلیفہ اور مجدد صدی ہجری 4 اور حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد اسلام اپنے لیکچر سیالکوٹ روحانی خزائن جلد 20 صفحات 222 تا 224 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، مبارک وہ قیدی جو دعا کرتے ہیں تھکتے نہیں کیونکہ ایک دن رہائی پائیں گے۔ مبارک وہ اندھے جو دعاؤں میں سست نہیں ہوتے کیونکہ ایک دن دیکھنے لگیں گے۔ مبارک وہ جو قبروں میں پڑے ہوئے دعاؤں کے ساتھ خدا کی مدد چاہتے ہیں کیونکہ ایک دن قبروں سے باہر نکالے جائیں گے۔ مبارک تم جب کہ دعا کرنے میں کبھی ماندہ نہیں ہوتے، اور تمہاری روح دعا کے لیے پگھلتی اور تمہاری آنکھیں آنسو بہاتی اور تمہارے سینے میں ایک آگ پیدا کر دیتی ہے، اور تمہیں تنہائی کا ذوق اٹھانے کے لیے اندھیری کوٹھریوں اور سنسان جنگلوں میں لے جاتی ہے، اور تمہیں بے تاب اور دیوانہ اور از خود رفتہ بنا دیتی ہے، کیونکہ آخر تم پر فضل کیا جاوے گا۔ وہ خدا جس کی طرف ہم بلاتے ہیں نہایت کریم و رحیم، حیا والا، صادق، وفادار، عاجزوں پر رحم کرنے والا ہے، پس تم بھی وفادار بن جاؤ اور پورے صدق اور وفا سے دعا کرو کہ وہ تم پر رحم فرمائے گا۔ دنیا کے شور و غوغا سے الگ ہو جاؤ اور نفسانی جھگڑوں کا دین کو رنگ مت دو، خدا کے لیے ہار اختیار کر لو اور شکست کو قبول کر لو، تب بڑی بڑی فتحوں کے تم وارث بن جاؤ۔ دعا کرنے والوں کو خدا معجزہ دکھائے گا اور مانگنے والوں کو ایک خارق عادت نعمت دی جائے گی۔ دعا خدا سے آتی ہے اور خدا ہی کی طرف جاتی ہے۔ دعا سے خدا ایسا نزدیک ہو جاتا ہے جیسا کہ تمہاری جان تم سے نزدیک ہے۔ دعا کی پہلی نعمت یہ ہے کہ انسان میں پاک تبدیلی پیدا ہوتی ہے، پھر اس تبدیلی سے خدا بھی اپنی صفات میں تبدیلی کرتا ہے، اور اس کے صفات غیر متبدل ہیں، مگر تبدیلی یافتہ کے لیے اس کی ایک الگ تجلی ہے جس کو دنیا نہیں جانتی، گویا وہ اور خدا ہے، حالانکہ اور کوئی خدا نہیں، مگر نئی تجلی نئے رنگ میں اس کو ظاہر کرتی ہے۔ تب اس خاص تجلی کے شان میں اس تبدیل یافتہ کے لیے وہ کام کرتا ہے جو دوسروں کے لیے نہیں کرتا۔ یہی وہ خارق ہے۔ غرض دعا وہ اکسیر ہے
جو ایک مشت خاک کو کیمیا کر دیتی ہے، اور وہ ایک پانی ہے جو اندرونی غلاظتوں کو دھو دیتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ روح پگھلتی ہے اور پانی کی طرح بہہ کر آستانہ حضرت احدیت پر گرتی ہے۔ وہ خدا کے حضور میں کھڑی بھی ہوتی ہے اور رکوع بھی کرتی ہے اور سجدہ بھی کرتی ہے، اور اسی کی ذیل وہ نماز ہے جو اسلام نے سکھلائی ہے۔ اور روح کا کھڑا ہونا یہ ہے کہ وہ خدا کے لیے ہر ایک ہیبت کی برداشت اور حکم ماننے کے بارے میں مستعدی ظاہر کرتی ہے، اور اس کا رکوع یعنی جھکنا یہ ہے کہ وہ تمام محبتوں اور تعلقوں کو چھوڑ کر خدا کی طرف جھک آتی ہے اور خدا کے لیے ہو جاتی ہے، اور اس کا سجدہ یہ ہے کہ وہ خدا کے آستانہ پر گر کر اپنے خیال بکلی کھو دیتی ہے اور اپنے نفس وجود کو مٹا دیتی ہے۔ یہی نماز ہے جو خدا کو ملاتی ہے، اور شریعت اسلامی نے اس کی تصویر معمولی نماز میں کھینچ کر دکھلائی ہے تا وہ جسمانی نماز روحانی نماز کی طرف محرک ہو۔ سامعین کرام، آج دنیا میں ہزاروں لاکھوں مظلوم ایسے ہیں جو اپنوں اور غیروں کے ہاتھوں ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ یہ سب اس مہینہ میں ہماری خصوصی ہمدردی کے محتاج ہیں۔ ہمیں جہاں کہیں کوئی غریب اور نادار ہمیں ملے، ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینہ میں ہم اپنے اموال کے ذریعے اس کی دلجوئی کریں۔ دعا ہے کہ عالم اسلام کے لیے یہ ماہ مقدس ان کی کامیابی و کامرانی کا سبب بنے، اور زندگی کے ہر شعبہ میں ان کو عروج و ارتقاء اور سر بلندی و سرفرازی حاصل ہو، اور خالق کائنات امت مسلمہ میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما دے، تاکہ یہ طاغوتی طاقتوں اور کفر و باطل کی ریشہ دوانیوں کے جو ان کی درپے آزار ہیں شکست و ریخت سے ہمکنار کر سکیں۔ اللہ کرے کہ ہم اس مقدس و مبارک مہینہ کی برکات اور افضال الہی سے استفادہ کرنے والوں میں شمار ہوں۔ آمین ثم آمین۔ اس پہ میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اول و آخر و ظاہر و باطن هو مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔